ہمارے چینل اللہ سے ان قرآن کو سبسکرائب کریں اور نیو اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ 19ویں ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں ایک آدمی تھے جن کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ رومیوں نے ان کو قید کر لیا اور زنجیریں اور رسیوں میں جکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اپنے تحت سلطنت سے نیچے اترا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدم رہے۔ ان رسیوں سے ان کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان عیش پسندی میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ قریب آیا اور اس نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم اسلام چھوڑ دو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی تمام دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہیں دے دو اور مجھ سے کہو کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو چاہو کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو۔ تیر اندازوں کو کہا کہ تم اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب ہو کر تیر برساؤ۔ چنانچہ تیر اندازوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ پر تیر کی بارش برسا دی۔ دوسری طرف بادشاہ انہیں اسلام چھوڑنے کو کہہ رہا تھا، لیکن ان کی سزا سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتار دو۔ چنانچہ نیچے اتارا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں خوب گرم زیتون ڈالا۔ جب وہ خوب گرم ہو کر تپنے لگا تو اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا۔ ایک کے لیے حکم دیا اس کو اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ وہ اس دیگ میں تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں ورنہ آپ کو بھی اس میں ڈال دوں گا، مگر ان کا انکار پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو بھی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب لشکر ان کو لے کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور آنسو ٹپ ٹپا گرنے لگے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ وہ گھبرا گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا اس کو واپس لے آؤ۔ جب واپس لائے گئے تو بادشاہ نے کہا کیا آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا پھر تم کیوں روئے تھے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس لیے رویا تھا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش تھی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جانیں ہوتیں۔
جو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی۔ بادشاہ نے حیران سے اپنا سر ہلایا کہ یہ آدمی تو موت کو معمولی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھا اور یہ کہا کہ تم میرے سر کو بوسہ دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں، مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا کے اس دوست کے سر کو بوسہ دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔ اس نے وعدے کے مطابق مسلمان قیدی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے۔ اس عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر فرمایا، ہر مسلمان پر یہ لازمی ہے کہ وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور آغاز میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔